جو حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں، میری دائیں جانب جو ہے بہت سی کرسیاں خالی ہیں، وہاں وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پانی سربراہ کرنے والے بچوں سے کہوں گا کہ وہ شور نہ کریں، خاموشی سے کام کریں، بغیر کسی شور کے وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ میری دائیں جانب کرسیاں خالی ہیں، وہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزت و احترام کے لائق اللہ کے مقدس گھر جانے والے مہمانوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت حج کی اس تربیتی نشست میں ایک دو باتیں مجھے پہلے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حج کا سفر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس سفر کے کرنے والوں کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے لیے جا رہے ہو تو زمانے جاہلیت کی طرح، اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ سامان سفر لے کر نہیں چلتے تھے، وہاں پہنچتے اور بھیک مانگ کر کھایا کرتے، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر آئے ہیں تو ہمیں کسی انتظام کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، جاہلیت کے ان لوگوں کی طرح سامان سفر کے بغیر بیت اللہ کا سفر مت کرو، اپنے ساتھ توشہ لے کر چلو، سامان سفر ساتھ میں رکھو، اور پھر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جہاں مادی سامان کی تمہیں ضرورت ہے، سفر کے دوران تمہیں کھانے پینے کی اور رہنے کی اور مختلف اپنی انسانی ضرورتوں کی تکمیل کی ضرورت ہے، وہیں روحانی توشہ بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین جو توشہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تمہارے پاس یہ ٹفن، یہ توشہ ساتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ وہ سفر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے گھر کا سفر کر رہے ہو اور اللہ کی رحمتوں کا مورد اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننے کے بجائے اللہ کے وبال اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر واپس ہو۔ یہ انتہائی کیئرفل ہو کر سفر کرنے کی جگہ ہے۔ اس لیے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقویٰ تمہارے پاس ہونا چاہیے، گناہوں سے پرہیز، اللہ کا ڈر، اس کے بغیر اللہ کے دربار کی حاضری یہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار نہیں کرے گی۔ اس لیے اللہ کے خوف اور ڈر اور اس کی ہیبت کے ساتھ تمہیں بیت اللہ کا سفر کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے شہنشاہ کائنات ناراض ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا قصور سرزد نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی ہمارے حصے میں آ جائے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی اس حاضری کے موقع پر تقوی کی سوغات اور یہ تحفہ اپنے ساتھ لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسری نصیحت اللہ نے فرمائی کہ فَلَا رَفَثَ
ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے سفر میں اگر شوہر و بیوی بھی ساتھ میں ہیں تو احرام کی حالت میں اپنی نفسانی اور شہوانی خیالات اور تقاضوں پر کنٹرول رکھو۔ احرام کی حالت میں تم نے اللہ سے محبت کا نعرہ لگا دیا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کر اللہ کے دیوانے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ دو بے سلی چادریں پہن کر تم نے اپنے پاگل ہونے کا گویا دنیا کے سامنے اظہار کر دیا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ اور دیوانہ وہ سلے ہوئے کپڑے بہترین لباس نہیں پہنا کرتا ہے، اس کے جسم پر چیتھڑے ہوتے ہیں، چندیاں ہوتی ہیں جس کو وہ لپیٹ لیتا ہے۔ ہم نے بھی کہا اللہ آپ کی محبت میں ہم دیوانے ہو گئے ہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیوانے بن کے بتاؤ۔ تو یہ جو دیوانے بن کے بتانے کی عبادت ہے اس کو احرام کہتے ہیں، اسے حج کہتے ہیں۔ دیوانہ جو رہتا ہے اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے جسم پر وہ گرد و غبار ہوتی ہے اور زبان پر چیخ و پکار۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں چلا رہا ہے؟ تو جواب ہوتا ہے کہ دیوانہ ہے، ایسا ہی چیختا اور چلاتا رہتا ہے۔ اس لیے حاجی کو کہا گیا تمہیں تلبیہ آواز سے پڑھنا ہے۔ تم نے کہا کہ اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو، تو دیوانہ تو چیختا اور چلاتا ہے۔ اس لیے لبیک اللہم لبیک یہ بلند آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے مستحب اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں حاجیوں کے ساتھ جو مصیبتیں اور المیے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سفر کی سہولتیں بڑھ گئیں، مشقتیں کم ہو گئیں، لیکن جذبات میں بھی اسی طرح کمی آ گئی ہے۔ جہاز میں احرام کی حالت میں جدہ ایئرپورٹ پر بس میں حرم شریف پہنچتے ہوئے حاجی اس کی زبان پر، جس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی چیخ و پکار ہونی چاہیے، ساری بس خاموش ہے، سارا جہاز بالکل ساکت و صامت ہے، تلبیہ پڑھنے والے کوئی دکھائی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین حاجی وہ ہے جس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی چیخ و پکار ہو۔ اس لیے ہمیں اس سفر میں یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں احرام کے دوران تلبیہ شوق سے پڑھوں گا، احترام و عقیدت سے پڑھوں گا، انتہائی اونچے جذبات کے ساتھ پڑھوں گا۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آواز سے اگر پڑھتے ہوئے تھک جائیں تو خاموش ہو جائیں، آپ آہستہ پڑھیں۔ آواز سے پڑھنا بہتر ہے لیکن نہ پڑھنا یہ تو محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اگر آپ یقیناً اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہیں تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب آواز سے ہی پڑھتے رہیں، آہستہ بھی تو پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آواز سے پڑھنا جتنا ممکن ہو پڑھیں۔ اور عام طور پر سفر حج میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سارا جہاز خاموش ہے، ساری بس خاموش ہے، حاجی تلبیہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کسی ایک کو جوش آتا ہے اور وہ آواز سے تلبیہ پڑھاتا ہے اور ساری بس پھر آواز سے تلبیہ پڑھتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کوئی پڑھا رہا ہو اور ہم زبردستی پڑھ رہے ہوں، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کہاں کا عشق ہے؟ یہ کہاں کا دیوانہ پن ہے؟ دیوانہ پن تو اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ میں کھویا ہوا ہو۔ اس لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ آدمی انفرادی طور پر تلبیہ پڑھے۔ اس لیے مرد آواز سے تلبیہ پڑھیں، عورتیں دھیمی آواز میں تلبیہ پڑھیں، ایسی آواز میں کہ ان کو خود سنائی دے کہ میں تلبیہ پڑھ رہی ہوں۔ دیوانہ جو رہتا ہے وہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ اس لیے حج کا جو ڈیزائن ہے وہ اسی انداز کا ہے کہ پہلے دن مینا جانا ہے، دوسرے دن عرفات، رات میں مزدلفہ، تیسرا دن آیا پھر حاجی سے کہا گیا کہ آپ دوبارہ مینا تشریف لائیے اور اب 3 دن مینا میں رہیے۔ اے اللہ، اگر 4 دن مینا میں رکھوانا تھا تو شروع سے ہی رکھوا دیتے اور آخری دن 5ویں دن کہتے کہ اب جاؤ دن میں عرفات اور رات میں مزدلفہ، حج ہو گیا۔
لیکن ظاہر ہے کہ یہ دیوانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو عقل مند اور شانے لوگ کیا کرتے ہیں۔ دیوانہ وہ ابھی آپ کو اس گلی میں نظر آیا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلا گیا، 2-4 گھنٹوں کے بعد پھر اسی گلی میں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اس طرح کیوں پھر رہا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے، اسی طرح پھرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو حج و عمرے کی عبادت ہے، اپنے اوپر اللہ کی محبت کو غالب کر کے، اپنے دل میں عشق و محبت کے چراغ کو جلا کر اللہ کی محبت میں دیوانے ہونے کے انداز کو اختیار کر کے ہمیں اس سفر کی تکمیل کرنی ہے۔ اور جو لوگ صرف احرام کے کپڑے تو پہن لیں گے اور خوشبو سے احتراز بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے دل میں اللہ کی محبت اور دیوانگی اور اس کے جذبات کو پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، تو پھر یہ سفر روکھا سوکھا ہے۔ اب پھر ہمیں احرام کی پابندیاں بوجھ معلوم ہوں گی کہ 2-3 دن گزر گئے ہیں، مجھے روزانہ نہانے کی عادت ہے، پسینے کی بو محسوس ہو رہی ہے، بس کسی طرح احرام کی چادر نکالی جائے اور پابندیوں سے باہر آ جاؤں۔ آدمی بے چین رہے گا، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور وارفتگی کے جذبات ہی پیدا نہیں ہو سکے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے اس سفر کو اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا آغاز کریں اور تکمیل اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ سفر مقبول بنائے اور عشق و محبت والا سفر ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حج کی جو عبادت ہے وہ چونکہ مالداروں پر، پیسے والوں پر فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہو، اس لیے اس عبادت میں تعلیم کا جو عنصر ہے، پڑھنے پڑھانے کی جو چیزیں ہیں، اس کو اللہ نے بالکل صفر کے درجے میں رکھا ہے کہ میرے وہ بندے جو تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی حج کریں گے، اور جن کو تعلیم سے واقفیت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، مگر حج تو ان پر بھی فرض ہے، اس لیے کہ وہ صاحب استطاعت ہیں۔ اس لیے حج کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کا بنایا ہے کہ جتنے کرنے کی چیزیں ہیں ان میں سے تو کچھ فرض ہے، واجب ہے اور سنت ہے۔ عرفات جانا فرض ہے، طواف کرنا فرض ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا فرض ہے، لیکن جتنے پڑھنے کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ صرف ایک چیز ہے تلبیہ، جس کا پڑھنا فرض ہے، لیکن اللہ نے اس میں بھی یہ سہولت رکھی ہے کہ اگر کسی حاجی کو کوشش کے باوجود تلبیہ یاد نہ ہو سکے، اس کی زبان پر تلبیہ وہ چڑھ نہیں پا رہا ہے اور پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو اللہ نے اپنے ذکر کو تلبیہ کے برابر قرار دیا کہ اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے تو یہ بھی تلبیہ کے برابر ہے۔ حج میں اللہ نے دوسری سہولت یہ رکھی ہے کہ آپ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے صرف 1 گھنٹہ مقرر کیا گیا ہو۔ فجر کی نماز 1 گھنٹے میں نہیں پڑھیں گے، قضا ہو جائے گی، لیکن حج کا ہر عمل کسی کے لیے 24 گھنٹے اور کسی عمل کے لیے 3 دن اور کسی عمل کے لیے 16 گھنٹے، اس طرح اتنے لمبے لمبے وقت رکھے گئے تاکہ لاکھوں حاجی بیک وقت ان اعمال کو کر سکیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ حج کا کوئی بھی کام جیسے ہی اس کا وقت شروع ہو تو جلدی نہ کریں۔ 24 گھنٹے ہیں، آپ پہلے گھنٹے میں کرنے کی کوشش نہ کریں، رش اور کراؤڈ سے اپنے کو بچائیں، عافیت اور سہولت کے ساتھ اعمال حج کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس لیے جب دن میں ایک کام کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو رات آ رہی ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اگر بوڑھے ہیں، کمزور ہیں اور بالخصوص خواتین ہیں تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ بجائے دن میں کرنے کے وہ رات میں کر لیں، رش بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے اور سکون اور عافیت کے ساتھ بھی وہ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے حج میں سکون، صبر اور تحمل کے ساتھ ہمیں حج کو انجام دینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلا رفث، نفسانی شہوانی جو خیالات ہیں ان سے احرام کی حالت میں اپنے کو بچاؤ۔ حد یہ ہے
کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اور احرام کی حالت میں اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو نفسانی شہوانی خیالات و جذبات کے ساتھ ہاتھ بھی لگائیں گے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اور دم کا مطلب ہے ایک بکرا حرم میں سزا کے طور پر ذبح کرنا، اور جس کو یہ کھا بھی نہیں سکتا ہے غریبوں میں صدقہ کر دینا واجب ہے. تو یہ جو سخت سے سخت سزا دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ آپ سے محبت ہے، آپ کی محبت کا لباس ہم نے پہنا، اور ٹھیک اس وقت اگر ہم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا بیوی اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کر رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ او ڈپلیکیٹ عاشق، تم نے تو کہا تھا کہ میری محبت میں دیوانے ہو گئے ہو، اور اب اپنی بیوی سے محبت کی باتیں کر رہے ہو اور بیوی سے محبت کے ساتھ بوس و کنار کر رہے ہو، تمہیں تو سزا ملنی چاہیے. اس لیے دم واجب ہو جاتا ہے. ہم کوشش کریں کہ احرام کی حالت میں احتیاط کے ساتھ رہیں. ولا فسوقا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دوسرے گناہ بھی تمہیں سفر حج میں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ سفر گناہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم نے تو حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن رب کائنات ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میرے بندے جذبات کے ساتھ تو حج کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ان کے جذبات ٹھنڈے بھی پڑ جاتے ہیں. اس لیے انہیں بتلانے کی ضرورت ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ تم اس وقت کسی معمولی مقام پر نہیں ہو. یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ یہاں اگر تم نے نیکی کا ارادہ کیا تو تمہیں نیکیاں تو مل ہی جائیں گی. اگر گناہ کا خیال بھی تمہارے دل میں آ گیا تو یہاں گناہ لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ گناہ کے خیال سے بھی تمہیں بچنا ہے. ولا فسوقا، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. حج کے سفر میں ہوتے ہیں، آدمی اجنبیوں کے ساتھ کبھی جھگڑتا ہے تو کبھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑ رہی ہوتی ہے. اور اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ آدمی کو حج کا سفر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سفر حج میں مزاج کے خلاف، اپنی چاہت اور پسند کے خلاف حالات سامنے ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں جھگڑنا، لیکن سامنے والا جھگڑنے پر مجبور کر دیتا ہے. نوبت کہاں تک آتی ہے. ایک مرتبہ مینا میں تیسرے دن ایک حاجی صاحب حمام سے نہا کر باہر نکلتے ہی سامنے ایک حاجی، ایک نوجوان انہیں نظر آیا. دیکھتے ہی کہنے لگے اب تک احرام میں تھا اس لیے برداشت کر رہا تھا، اب بتاؤ، اب بولو کیا بولنا ہے. اب تک احرام میں تھا بلکہ برداشت کر رہا تھا. تو ابھی حج چل رہا ہے اور تیسرا دن ہے اور حاجی صاحب ان کنٹرول ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ مینا کے میدان میں دوسرے دن جب عرفات کے لیے جانا تھا اور فجر سے حاجی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ بسیں آئیں گی اور ہم عرفات جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ بسوں کی تعداد لمیٹڈ ہے اور حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. اور سارے حاجی وہ عرفات پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک کے دل کی خواہش اور آرزو ہے اور سب اسی مقام پر پہنچنے کے لیے بیتاب اور متمنی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو تو صبر اور تحمل سے کام لینا ہی پڑتا ہے. بسیں آتی رہیں، حاجی بڑھ چڑھ کر بیٹھتے اور آگے بڑھتے رہے. کچھ لوگ 10 بج گئے، 10:30 بج گئے اور ابھی مینا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور بس کے انتظار میں ہیں. تو ایک حاجی صاحب جب انہوں نے دیکھا کہ 10:30 ہو گئے اور 11 بجنے کے قریب ہے تو اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگے حیدرآباد رہتا تو ایک آدھ بسیج جلا دیتا تھا. 11 بجنے کے قریب ہیں، اب تک بس نہیں آئی ہے، اب عرفات کب پہنچیں گے اور ظہر اور عصر کب پڑھیں گے. تو آدمی ان کنٹرول ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کو کہنے کی ضرورت پڑی وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ کہ حج میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. پورے صبر و ضبط کے ساتھ، تحمل اور برداشت کے ساتھ تمہیں اس سفر حج کو انجام دینا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا یہ سفر مغفرت کا سفر ہے، اللہ کی بخشش کے پانے کا سفر ہے.
اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کے بدلے میں تو جنت ملا کرتی ہے۔ جنت کوئی آسان چیز ہے؟ اگر ہم سے یہ کہا جاتا کہ تمہیں جنت ملے گی لیکن تمہیں 8 دن بھوکا رہنا پڑے گا، ہم کہتے اللہ یہ تو سستا سودا ہے، ہم تیار ہیں۔ اگر اللہ یہ کہتے کہ تمہیں 50 کلومیٹر چلنا پڑے گا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، تو ہم کہتے اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ الفاظ یہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم حج کر لو، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ حج میں تو یہی سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد، حج عورتوں کا جہاد ہے۔ جہاد میں جس طرح آدمی زخمی ہو جاتا ہے، جہاد میں اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں، جہاد میں اسے صبر سے برداشت سے کام لینا پڑتا ہے، جہاد میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو جہاد ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے کہ میرے راستے میں وہ پتھر ہیں، نوکیلے سنگریزے ہیں، اور جسے آنا ہو وہ انہی راستوں پر چل کر آئے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے دربار میں پہنچنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ مجھے جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے، اور سامنے والا چاہے کتنا ہی جھگڑے کے اوپر مجھے آمادہ کرے، برانگیختہ کرے، مگر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے جھگڑنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جدہ ایئرپورٹ پر اب سے چند سال پہلے تک وہاں کے جو ہیلتھ کے ڈپارٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر حاجی کو ایک پانی کا بوتل اور ایک ٹیبلٹ دیا کرتے تھے۔ تو ایک حاجی صاحب کہنے لگے کہ مولانا میں ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر کوئی دوا استعمال نہیں کرتا ہوں، یہ گولی کس چیز کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ کھا لو، صبر کی گولی ہے۔ کہ آپ کو یہاں قدم قدم پر صبر سے کام لینا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو پائے گا۔ آپ بے صبرے ہو کر اپنی عبادتوں سے ہٹ کر پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں گے، اور آپ کے عبادت کا سارا ثواب غارت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کے ساتھ اس سفر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے زمین کے آخری حصے تک پوری دنیا کے اس خطۂ ارضی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کعبۃ اللہ کے اطراف کا وہ ایریا جس کو حرم کہتے ہیں، وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اور یہ جو آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہ کعبۃ اللہ ہے، اور اطراف میں یہ جو لائننگ کھینچی گئی ہے یہ حرم کی نشانی ہے کہ حرم کسی طرف 24 کلومیٹر اور کسی طرف 7 کلومیٹر اور کسی طرف 12 کلومیٹر ہے۔ اس حصے میں جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس مبارک مقام پر ہیں کہ پھر وہاں کا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ 1 ریال صدقہ کرنا 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نیت بھی کرنی ہے کہ مجھے حرم کی نیکیاں کمانا ہے۔ حاجی اپنے آپ پر اور اپنے جیسے حاجیوں پر اگر پیسے خرچ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ میری یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ ہم نے قربانی کے لیے 800-900 ریال پے کیے ہیں، بالکل ذہن میں مت لائیے کہ 800-900 ریال میں نے خرچ کر دیے ہیں۔ یہ تو ایک ریال پر 1,00,000 ریال خرچ کرنے کا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہمارے حج پر خرچ ہے، اس لیے اپنے آپ پر خرچ کیجئے، اپنے ساتھیوں پر خرچ کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل حج اس آدمی کا ہے جو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلائے۔ اس لیے نیت کریں کہ میں سفر حج میں لوگوں کو کھلاتا ہوا حج کروں گا تاکہ میرا حج افضل بن جائے۔ تو اللہ نے
کعبۃ اللہ کے اطراف کے زمین کے ایک حصے کو حرم قرار دیا ہے، اور یہ جو رحل نظر آ رہی ہے، رحل والی کمان، یہ نشانی ہے کہ یہاں سے حرم شروع ہو چکا ہے، اس لیے آپ اس حصے میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ رہیں۔ جیسے ہی حرم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو حل کہتے ہیں، اور جدہ حل میں ہے، وہاں کچھ سہولتیں ہیں، اور جیسے ہی حل ختم ہوتا ہے تو پھر اس بارڈر کو میقات کہتے ہیں، اور یہ وہ بارڈر ہے جس کو بغیر احرام کے ہم پار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے گھر آنا چاہتے ہو تو تمہیں خاص لباس میں اور خاص جذبات و کیفیات کے ساتھ آنا پڑے گا، اس کے بغیر تم آؤ گے تو تمہاری حاضری میں کمی رہ جائے گی اور تمہیں دم دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو مکہ مکرمہ ہے، اور یہاں نیچے یلملم لکھا ہوا ہے، جس زمانے میں سمندری جہاز سے ہم لوگ سفر کرتے تھے تو اسی راستے سے جہاز جاتا تھا، اور آج کل جو ہوائی جہاز ہے، یہ جو قرن المنازل لکھا ہوا ہے، اس کے سیدھ سے ہمارا جہاز گزرتا ہے، اور جیسے ہی جہاز اس کے قریب پہنچتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اب تک حج کی نیت نہیں کی ہے، احرام کی نیت نہیں کی ہے، وہ اب احرام کی نیت کر لیں۔ آپ جس دن سفر حج ہے اس دن آپ کو حج کی تیاری کرنی ہے۔ حج کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ حج کی نیت کریں، اور جن لوگوں کے فلائٹ آخر میں ہیں ان کو حج افراد کرنے میں بھی سہولت رہے گی، اور بالخصوص وہ عورتیں جو 20 تاریخ 19 تاریخ 21 تاریخ ان دنوں میں ان کا سفر حج ہے، تو اور انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ناپاکی کے دن شروع ہو سکتے ہیں، تو پھر ان عورتوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ عمرے کی نیت مت کیجئے، آپ ڈائریکٹ حج کی نیت کیجئے۔ اگر آپ نے عمرے کی نیت کی اور ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے اور پہنچنے کے بعد آپ عمرہ نہیں کر پائیں، اور 2-3 دن میں حج شروع ہوگا، اور جب تک بھی آپ پاک نہیں ہوئی ہیں تو آپ کو اپنے عمرے کا احرام توڑنا پڑے گا، اور پھر حج کا احرام باندھنا ہوگا، اور چونکہ عمرے کا احرام توڑ دیا گیا تو حج کے بعد اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور سزا کے طور پر دم بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے جن عورتوں کے فلائٹ آخر میں ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ تمتع اور قران کی نیت نہ کریں، وہ حج افراد کی نیت کریں، جاتے ہوئے ڈائریکٹ حج کی نیت کریں۔ ایسے ہی جو لوگ حج بدل کرنا چاہتے ہیں اور آخر میں فلائٹ ہیں، تو حج بدل میں حج افراد ہی افضل ہے، بہتر ہے، اس لیے انہیں بھی حج افراد کا احرام پہننا چاہیے، ڈائریکٹ حج کا۔ لیکن جن کے فلائٹ پہلے ہیں اور کئی دن پہلے وہ پہنچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنے دن تک احرام میں رہنا یہ تھوڑا سا دشوار عمل ہے، تو پھر اب وہ تمتع اور قران کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کریں، اور پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کریں، اور عمرے کے آخر میں بال کاٹ کر احرام سے باہر آ جائیں، اور اب آپ بغیر احرام کے ہیں۔ 5 دن 10 دن 12 دن 15 دن جتنے بھی آپ کے پاس ہیں بغیر احرام کے رہیں گے، اور جیسے ہی حج کا دن، حج کی تاریخ آئے گی تو پھر حج کا احرام مکہ مکرمہ میں ہم باندھیں گے۔ ہم نے عمرے کا احرام الگ باندھا اور حج کا احرام الگ باندھا۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پہلے جانے والوں کو اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اور تیسرا طریقہ وہ حج قران ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے جا رہے ہیں تو عمرے اور حج کی نیت ایک ساتھ کریں کہ اے اللہ میں عمرے کی حج کی دونوں کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں، تو پھر پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کریں گے۔ اور عمرے کی تکمیل پر بال کاٹے جاتے ہیں، لیکن حج قران کی نیت کرنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، اس لیے کہ عمرہ تو مکمل ہوا، ابھی حج باقی ہے، اور آپ نے صرف عمرے کی نیت نہیں کی ہے، آپ نے حج کی بھی نیت کی ہوئی ہے، اس لیے جب تک حج نہیں ہوگا آپ بال نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ احرام ہی کی حالت میں رہنا ہے چاہے جتنے دن ہوں، اور پھر حج اسی احرام میں ادا کرنا ہے۔ تو قران میں مشقت زیادہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج قران یہ تینوں حجوں میں افضل ہے، اس لیے کہ اس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہے۔ بہرحال اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں
اور کئی دن پہلے جا رہے ہیں تو پھر جس دن ہم نکل رہے ہیں ہمیں احرام کی تیاری کرنی ہے۔ ناخن بڑے ہوئے ہیں تو کاٹ لیجئے، جن بالوں کی صفائی کرتے ہیں ان بالوں کی صفائی کیجئے، اور پھر نہا کر احرام کی چادر پہن لیں، اور جیسے ہی جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز اڑ جائے اور آدھے پون گھنٹے کے بعد ریفریشمنٹ آپ کو پیش کر دیا جائے، کھا لیجئے۔ اس کے بعد اب نیت کیجئے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں، میں تلبیہ پڑھا رہا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے تاکہ تلبیہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ جیسے ہی ہم جدہ پہنچے اور جدہ سے پھر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آپ نے لمبا سفر کیا، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، تیل نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے ہیں، جو نہیں مار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو نہا تو سکتے ہیں، لیکن خوشبودار صابن استعمال مت کیجئے، رگڑ کر مت نہائیے، رگڑ کر نہائیں گے تو بالوں کے نکلنے کا ڈر ہے۔ اور مردوں کے واسطے یہ بھی پابندی ہے کہ چہرہ کھلا رہے، سر بھی کھلا رہے، پیر کی جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، ٹخنے ہیں اور پیر کے اوپر کی جو ابھری ہڈی ہے، یہ احرام کی حالت میں کھلی رہے۔ اس لیے مرد سلیپر ٹائپ کی چپل پہنے، عورتیں وہ جس قسم کی چپل اور جو شو چاہیں پہن سکتی ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک پابندی ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا لگا ہوا نہیں رہنا چاہیے، اور نیز شوہر و بیوی ساتھ میں ہیں تو شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، ہاتھ پکڑنا، یہ منع نہیں ہے، خیالات پاکیزہ رہنے چاہیے۔ ان پابندیوں کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، مردوں کے واسطے بہتر ہے کہ وہ آواز سے پڑھیں، عورتیں دھیمی آواز میں پڑھیں، جب بھی پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں جیسے ہی چینج ہو رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو جائیں تو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، نماز فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، کسی نے سلام کیا جواب دیتے ہی 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ اس طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جدہ پہنچے اور جدہ سے پھر مکہ مکرمہ پہنچے، اور اب آپ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا فرض آپ نے جہاز میں ادا کر لیا، نیت کر کے تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہے، وہ پہلا فرض ہمارا جہاز میں ادا ہو گیا۔ اب آپ جیسے ہی حرم شریف پہنچیں گے اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو کعبے پر نظر پڑتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا یاد ہو تو اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اب جتنی دیر تک دعا کر سکتے ہیں دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، بیچ بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر احرام کی چادر آپ نے جو پہنی ہے اس کو سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر لیفٹ سائڈ کے کندھے پر ڈال لیجئے۔ یہ جو سیدھا ہاتھ ہے یہ 7 چکر طواف کے مکمل ہونے تک ایسا ہی کھلا رہے گا۔ اس کے بعد اب کعبۃ اللہ کے اس حصے کے سامنے آئیے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچیے۔ حجر اسود کی نشانیوں کے طور پر 2 نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مسجد حرام کے ایک طرف گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ نشانی ہے کہ اس کے سیدھ میں جو کونا ہے
وہ حجر اسود والا ہے۔ یہ جو گرین لائٹ ہے یہ نشانی ہے۔ اب آپ یہاں پہنچے، گرین لائٹ آپ کے بیک سائڈ میں ہے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کے اس حصے پر ہیں جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ جو کونا ہے اس میں اوپر سے نیچے تک ٹکڑے بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ حجر اسود والا کونا ہے۔ اس کی طرف رخ کیجئے، مرد عورتیں دونوں عید کی نماز میں۔ عازمین جو ہیں اس وقت دو کام کرنا ہے، ایک تو اسکرین کی طرف دیکھنا بھی ہے اور مولانا کی بات سننا بھی ہے۔ ذرا ٹیکنیشین سے گزارش ہے کہ وہ ذرا نظام کو صحیح کر لیں۔ جس دن ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اس دن ہمیں احرام کی تیاری کرنی ہے، اور احرام کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نہا لیجئے، احرام کی چادریں مرد پہنیں، عورتیں جو لباس پہنتی ہیں وہ لباس پہنیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ نفل ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد اب آپ آگے بڑھے، ایئرپورٹ پہنچے، جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز اڑ گیا، تو جہاز کے اڑنے کے بعد اب آپ آدھا پون گھنٹے کے بعد ریفریشمنٹ پیش کیا جائے گا، اسے کھا لیجئے، اور اب نیت کر لیجئے کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی نیت کر کے آپ نے تلبیہ پڑھا، آپ کا پہلا فرض ادا ہو گیا اور احرام شروع ہو گیا۔ احرام میں پابندیاں ہیں جو میں نے بتائی تھیں۔ اس کے بعد اب یہ جہاز آگے بڑھ رہا ہے، تلبیہ پڑھتے رہیے، جدہ پہنچے، اور جدہ میں جو پروسیس ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے، آپ بس میں سوار ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ابھی مکہ مکرمہ 23 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، تو آپ کو یہ رحل والی کمان ملے گی، اور یہ نشانی ہے کہ یہاں سے حرم شروع ہو چکا ہے۔ آپ تلبیہ کو تیز کر دیں، حرم کی مناسبت سے دعائیں کریں کہ اے اللہ یہاں احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ایسی نیکیوں کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آئیں، اور پھر ہمارے لیے آپ کا قرب اور آپ کی رضا کے حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ان جذبات اور دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچیں تو پھر اگر آرام کی ضرورت ہو تو کچھ دیر آرام کر لیجئے، تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیے، اور جیسے ہی آپ آرام سے فارغ ہو گئے تو اب حرم شریف کا رخ کیجئے۔ آپ جیسے ہی حرم شریف میں پہنچیں گے تو پھر کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ اب اعتمرہ تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابہ۔ اور اگر یاد نہ ہو تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بیچ بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہیں، ابھی تلبیہ پڑھنے کا ٹائم چل رہا ہے، جیسے ہی طواف اسٹارٹ کریں گے عمرے میں تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو پھر احرام کی جو چادر ہے اس کو سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر لیفٹ سائڈ کے کندھے پر ڈال لیجئے، اور 7 چکر طواف کے مکمل ہونے تک احرام ایسا ہی رہے گا، سیدھا ہاتھ کھلا رہے گا، اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اب آپ حجر اسود کے کونے پر پہنچیے۔ حجر اسود کہاں پر ہے؟ اس کی نشانی کے طور پر یہ جو مسجد حرام کی کمانیں ہیں یہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ گرین لائٹ نشانی ہے کہ اس کے سیدھ میں جو کعبۃ اللہ کا کونا ہے اس پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اور دوسری نشانی یہ جو کونا ہے
یہاں اوپر سے نیچے تک تغرے بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے بس یہ کونا حجر اسود والا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں اور عید کی نماز میں جس طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے اور بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے، یہ کعبے کا استقبال ہے۔ پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیے، ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی طرف حجر اسود کی طرف رہیں اور تصور میں یہ سوچ لیجئے کہ میں نے اپنا ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ لے لیجئے، چوم لیجئے، بس آواز نہیں آنی چاہیے، گویا آپ نے انڈائریکٹ حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد مڑ کر اب طواف شروع کریں گے۔ یہ ہمارے طواف کا پہلا چکر ہے۔ طواف میں کچھ پابندیاں ہیں۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا ہے، اس لیے وضو کے ساتھ طواف کریں گے۔ اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ 4 چکر سے پہلے وضو ٹوٹا یا 4 کے بعد۔ اگر 4 چکر سے پہلے وضو ٹوٹا ہے، جہاں وضو ٹوٹ جائے رک جائیے وضو کیجئے، اور بہتر ہے کہ شروع سے طواف کیجئے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 2 چکر ہی بڑی مشکل سے آپ نے کیے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا، جائیے وضو کر کے جہاں سے آپ نے چھوڑ دیا تھا وہاں سے مکمل کیجئے۔ لیکن آپ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، شروع سے کر سکتے ہیں تو بہتر ہے شروع سے کر لیجئے۔ اور اگر 4 چکر کے بعد وضو ٹوٹا تو سبھی لوگ جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے آگے طواف کر سکتے ہیں۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، سامنے دیکھتے ہوئے طواف کریں۔ بہتر ہے، مستحب ہے اور سنت ہے مردوں کے لیے کہ شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر چلیں، جس طرح پہلوان دنگل میں مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے سینے کو پھلا کر اور قریب قریب قدم رکھ کر چلتا ہے، اس انداز سے چلیں۔ طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف کے کرتے ہوئے دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کتاب میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ دعا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ دعائیں کرنے کا ٹائم ہے۔ اس لیے اپنی زبان میں کیجئے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں۔ پہلا چکر ہے، آگے بڑھتے ہوئے اس کونے پر آپ پہنچے، اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، اور آگے بڑھے اور حجر اسود کے بالمقابل جو کونا ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں، اور یہ جو چوتھا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کونے پر پہنچتے دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے اس کو چھو لیتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ یہاں 40 فرشتے رہتے ہیں جو دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ بھی قریب میں ہیں تو ہاتھ لگائیے، لیکن قریب میں نہیں ہیں آگے بڑھ جائیے۔ لیکن عام طور پر حجر اسود کے کونے پر اور غلاف کعبہ پر رکن یمانی پر عطر چھڑکا جاتا ہے، عطر لگا دیا جاتا ہے۔ آپ احرام میں ہیں، اگر وہاں عطر لگا ہوا ہے اور آپ نے ہاتھ لگا دیا، اگر ہاتھ میں صرف خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اگر اسی وقت کسی نے عطر ڈالا تھا اور آپ نے ہاتھ لگایا اور کچا پن آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فی الحال رکن یمانی پر ہاتھ مت لگائیے، آگے بڑھیے، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور مزید اور ایک جملہ ہے، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اگر یاد ہو اسے پڑھ لیجئے، اور پڑھتے ہوئے آپ پھر حجر اسود کے کونے پر پہنچ گئے، ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر اب حجر اسود کی طرف رخ کیجئے اور دوبارہ استعلام کیجئے، ہتھیلیاں کعبۃ اللہ کی طرف کیجئے اور بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر پھر ہاتھوں کو بوسہ لے لیجئے۔ اس طرح ہر چکر کے ختم پر ہم حجر اسود کا بوسہ لیں گے، اور جیسے ہی 7واں چکر ختم ہوگا حجر اسود کا بوسہ لے کر ہم اپنے 7ویں چکر کو مکمل کر لیں گے۔ طواف ختم ہوا۔ اب طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات جس مبارک پتھر پر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 2 پتھر ہیں جو اللہ نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجے تھے، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اس کے پیچھے پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں اللہ موقع نصیب فرمائیں، اس پتھر کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ جنت کا پتھر ہے جو اللہ نے دنیا میں ہمارے گویا زیارت کے لیے اور جنت سے ہمیں مانوس کرنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے پیروں کے نشانات ہم اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آج بھی اللہ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے، اس لیے اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے اتنا رش رہے گا کہ ہم اس کے بالکل پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو جتنا پیچھے جا سکتے ہیں پیچھے چلے جائیے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ ان 2 رکعتوں میں بھی پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ان 2 صورتوں کو حضور نے مقرر فرمایا، اس مستحب قرار دیا۔ اگر ہمیں یہ مستحب نہ کہا جاتا تو پتہ نہیں کتنے قاری قرآن اور حفاظ قرآن وہ سورہ بقرہ شروع کر دیتے، اور پہلے ہی وہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کم ہے۔ تو مستحب قرار دیا گیا کہ چھوٹے سورے پڑھو تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل جائے۔ اس کے بعد نماز سے ہم فارغ ہو گئے، دائیں طرف دیکھیے، یہ جو مسجد کی کمانیں نظر آ رہی ہیں تو یہاں زمزم کے ڈبے رکھے ہوئے ہوں گے، جائیے زمزم پی لیجئے۔ زمزم جس نیت سے پئیں گے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرماتے ہیں، اور زمزم پینے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور آپ کو مہینے بھر میں 12 زمزم پینے کا موقع ملے گا۔ کبھی زمزم پیجئے اور نیت کیجئے اللہ مجھے ایمان کامل نصیب فرمائیے، کبھی دعا کر لیجئے اے اللہ جب تک زندہ رکھیں ایمان پر سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیے۔ کبھی زمزم پی کر دعا کیجئے اللہ میں نے زمزم اسی لیے پیا ہے کہ آپ مجھے جہنم سے بچائیں، اور زمزم کے بعد پینے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے آپ قبول فرماتے ہیں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ کبھی دعا کر لیجئے کہ اے اللہ میں نے زمزم پیا ہے تاکہ آپ میری زندگی میں برکت پیدا فرمائیں۔ اپنی زندگی میں برکت کے لیے دعا کیجئے، کبھی اپنے لیے، کبھی اپنی اولاد کے لیے، اور کبھی اپنے ماں باپ اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے۔ جب زمزم پئیں ایک نئی دعا کیجئے، یہ ساری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ زمزم سے جیسے ہی فارغ ہو گئے تو پھر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا میں دوبارہ حجر اسود کے کونے کے سامنے جا سکتا ہوں؟ رش کم ہے، آپ جا سکتے ہیں تو پھر چلے جائیے اور 9ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھوں کو بوسہ لے لیجئے۔ یہ صفا پر جانے کے لیے ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ رش بہت ہے اور جانا آسان نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجئے، اور جہاں آپ نے زمزم پیا ہے وہیں سے صفا کی طرف جانے کا راستہ ہے، اب صفا کی طرف چلیے۔ صفا کے قریب جیسے ہی پہنچیں تو ہماری زبان پر یہ الفاظ ہونے چاہیے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ صفا کا پہاڑ ہے، جیسے ہی یہاں پہنچ جائیں تو مکہ مکرمہ میں 17 مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر میں 25 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں اتنی دیر تک دعا فرماتے رہے۔ اللہ نے ہمیں بھی موقع عطا فرمایا ہے، چہرم کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور دعا کیجئے، یہ دعا قبول ہونے والی ہے۔ جیسے ہی دعا سے فارغ ہو جائیں تو اب صفا سے ہمیں مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگانے ہیں۔ صفا سے جیسے ہی آگے بڑھیں اور بڑی مشکل سے 100 قدم آپ چلیں گے تو گرین لائٹ والا حصہ آ جائے گا، اور یہ نشانی ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں
گڑھا تھا اور حضرت ہاجرہ نے اس گڑھے کو تیزی سے پار کیا تھا، آپ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو اس حصے میں تیز چلنا شروع کریں۔ مرد تیز چلیں گے، عورتیں نارمل طریقے پر چلیں گی۔ جیسے ہی یہ حصہ ختم ہو جائے تو پھر آپ بھی نارمل طریقے پر چلیں، اور جیسے ہی مروہ پر پہنچ جائیں، آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ مروہ پر بھی دعا کرنا مستحب ہے، ہاتھ اٹھائیے، پھر چہارم کلمہ پڑھیے اور درود پڑھ کر دعا کیجیے، لیکن مروہ پر جگہ تنگ ہے اور حج کے سیزن میں کھڑے رہنے کا موقع بڑی مشکل ہی سے آپ کو ملے گا۔ اگر موقع مل جائے بہت بہتر ہے، کھڑے رہ کر دعا کریں، لیکن موقع نہ ملے چلتے چلتے دعا کر لیجئے۔ آپ بہت مبارک مقام سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ واپس آئیں گے، اور جیسے ہی گرین لائٹ ملے پھر تیز چلیں گے، اس طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان چلتے ہوئے۔ جب بھی گرین لائٹ ملے گی مرد تیز چلیں گے، جب بھی صفا پر اور مروہ پر پہنچیں گے دعائیں کریں گے۔ ایک طرف کا چلنا ایک چکر کہلاتا ہے، واپس آنا دوسرا چکر۔ اس طرح آپ کا 7واں چکر جو مکمل ہوگا وہ مروہ پر مکمل ہوگا۔ طواف میں کچھ پابندیاں تھیں، صفا مروہ کی سعی میں کچھ سہولتیں ہیں۔ اگر آپ باوضو ہیں بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو صفا مروہ کی سعی بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سعی ختم ہو تو اس کے بعد اب آخری کام ہے بال کاٹنا۔ آپ اپنے حرم شریف سے باہر آئیں، اور مرد اپنے بال اگر 1 انچ سے بڑے ہیں تو انہیں 2 آپشن ہیں، وہ چاہیں تو 1 انچ بال کٹوا سکتے ہیں اور چاہیں تو بلیڈ لگا سکتے ہیں، لیکن جن کے بال 1 انچ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے صرف ایک آپشن ہے کہ وہ اس طرح پھرائیں۔ عورتیں اپنے بالوں کو 1 انچ کے برابر نیچے سے کاٹ دیں۔ عورت خود اپنے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتی ہے، اور ایک عورت دوسری عورت کے بال کاٹ سکتی ہے۔ جیسے ہی بال کاٹ دیں گے ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہوئیں، اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور خوشبو لگا سکتے ہیں، اور جس طرح اس وقت ہم ہیں ٹھیک اسی حالت میں ہم واپس آ جاتے ہیں، اور احرام کی پابندیوں سے ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن بھی ہیں آپ کا عمرہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد حج کے لیے آپ کو نکلنا ہے۔ بقرعید کی جو 8 تاریخ ہے یہ حج کا پہلا دن ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ حج کا پہلا دن ہے، لیکن جو منتظمین ہیں وہ وہاں کے حالات اور نزاکتوں کو سامنے رکھ کر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں مینا کب جانا ہے، 8 کی صبح جانا ہے یا 7 کی رات میں جانا ہے۔ وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اگر 7 کی رات میں جانا ہے تو آپ ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو حج کی تیاری کیجئے، نہا لیجئے، احرام کی چادر پہنیے، 2 رکعت نماز اپنے کمرے میں ادا کیجئے، اور اس کے بعد پھر نیت کیجئے، اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد فوراً تلبیہ پڑھیں۔ میں ایک مرتبہ پھر پڑھا رہا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ نیت کر کے جیسے ہی ہم نے تلبیہ پڑھا ہمارے حج کا پہلا فرض ادا ہو گیا اور حج شروع ہو گیا۔ بس آئے گی، آپ بس میں بیٹھیں اور مینا پہنچے، رات میں پہنچ جائیں ٹھیک ہے، اور صبح پہنچیں تو یہ حج کا پہلا دن ہے۔ 1 دن پہلے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، 2 مہینے پہلے بھی حج کا احرام پہنا جا سکتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی حج کی نیت کرنا چاہیں تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، تو ظاہر ہے کہ 1 دن پہلے کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے نیت کی، تلبیہ پڑھا، مینا پہنچ گئے۔ یہ مینا کا میدان ہے، بس یہاں رکے گی، نیچے اتریں اور اپنے خیمے میں پہنچیں۔ آج حج کا پہلا دن ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور احسان ہے کہ جو پہلا دن ہے اس دن حاجی کے پاس کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی محنت و مشقت والا عمل نہیں ہے۔ گویا اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ حج کا پہلا دن ہے، تم میرے مہمان ہو، میرے دربار میں آئے ہو، یہ پہلا دن ہے، آرام کرو، ریسٹ لو، کل تمہیں میرے خاص دربار میں پہنچنا ہے، اس کی تیاری کرو، آرام کر لو۔ پہلا دن آرام کا دن ہے، راحت کا دن ہے، استراحت کا دن ہے۔ ہاں بس یہ کہتے رہو کہ اللہ آپ نے بلایا، میں پہنچ گیا، میں حاضر ہوں آپ کے دربار میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آج کے دن کا سب سے بہترین عمل اور آج کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ اور آج کے دن کی سب سے بہترین تسبیح وہ لبیک اللہم لبیک ہے۔ اس لیے ہمیں مینا کے پہلے دن کثرت سے تلبیہ پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ آج کا عمل تو یہی ہے، مینا کے میدان میں اور اپنے خیمے میں ہم موجود ہیں۔ جب تک مکہ مکرمہ میں تھے دل لگتا تھا دعائیں کرنے میں، طواف کرنے میں، طواف کرنے والوں کا ہجوم تھا، دعائیں کرنے والوں کی صدائیں تھیں، دل بھی مائل تھا اللہ کی طرف۔ لیکن جیسے ہی مینا پہنچتے ہیں تو چونکہ کعبۃ اللہ بھی سامنے نہیں ہے، طواف کرنے والوں کا ایک منظر بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور دعائیں کرنے والوں کی صدائیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ ہاں گرما کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی کا بدن ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے، جگہ تنگ ہے، نیند صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، ایک قسم کی بے چینی ہے۔ اب اس ماحول میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا اور تلبیہ کو کثرت سے پڑھنا حاجی کا امتحان ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں حج جو کیا جاتا تھا تو مینا کے میدان میں مشاعرے کی محفلیں سجتی، لوگ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے، اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے۔ اللہ نے اس پس منظر میں ایمان والوں کو نصیحت کی کہ اے ایمان والو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ دیکھو یہ مشرکین اپنے باپ دادا کا ذکر مینا میں کر رہے ہیں، تمہیں اللہ کا ذکر یہ جتنا اپنے باپ دادا کا ذکر کر رہے ہیں اتنا تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنی چاہیے۔ اب ایک زمانے جاہلیت کا حج ہے اور ایک اسلامی حج ہے۔ اگر ہم مینا کے میدان میں اپنے باپ دادا اپنی اولاد کے تذکروں میں لگے ہوئے ہیں تو ہم جاہلی حج کر رہے ہیں، اور اگر مینا کے میدان میں ہم قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں اور تلبیہ میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اسلامی حج کر رہے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے مینا کے اس میدان میں اپنے حج کے ڈیزائن کو کون سے ڈیزائن پر لے جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادہ کریں کہ مجھے حج کے جو 5 دن ہیں، ہم نے جو 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ روپیے خرچ کیے ہیں وہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہیں، وہ عمرے کے لیے نہیں ہیں، وہ طواف کے لیے نہیں ہیں۔ آپ عمرہ تو 1 لاکھ روپیے میں جا سکتے تھے، ہم نے جو اتنی خطیر اور کثیر رقم خرچ کی ہے وہ حج کے ان 5 دنوں کے لیے۔ لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرے دنوں میں تو وہ عبادتوں میں لگاتا ہے، لیکن حج کے جو اصل دن ہیں ان دنوں میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی مینا میں پھر رہا ہے اور کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مردوں کا خیمہ ہے، اور لوگ آرام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت پڑے آرام کر لیجئے، لیکن آپ کو ایک منظر اور بھی میں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ خواتین کا خیمہ ہے، سب بزی ہیں، کوئی بھی خالی نہیں ہے، لیکن تلبیہ پڑھنے میں نہیں، اللہ کے ذکر میں نہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں مینا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی ارادہ کرنا ہے کہ مینا کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور جیسے ہی پہلا دن گزرا، آپ یہ جو پہلا دن ہے اس دن چونکہ مصروفیت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آرام کریں،
ناشتے سے فارغ ہوں، اس کے بعد باہر نکلیں اور مینا کا ماحول اس کا مشاہدہ کریں۔ آپ کا خیمہ جس راستے پر ہے اس راستے کے نام کو نوٹ کر لیں۔ آپ کا جو کارڈ ہے اس پر بھی اس راستے کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ آپ کا جو خیمہ ہے اس کے اوپر جو پول نمبر ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اور لوکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس لیے کہ دوبارہ اسی خیمے میں آپ کو آنا ہے اور لوکیشن کی مدد سے آپ آسانی سے آ سکتے ہیں۔ کبھی مزدلفہ سے آپ کو واپس آنا ہے اور کبھی جمرات سے اسی خیمے پر پہنچنا ہے، لوکیشن اگر آپ کے پاس رہے گا تو آسانی سے آپ اپنے خیمے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایک اور، یہ جو حج کا پہلا دن ہے، چونکہ مینا میں جگہ تنگ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے اور لاکھوں حاجیوں کو اس مینا کے میدان میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وقت گزارنا ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ حاجی کے حصے میں آتی ہے کہ جو آدمی تھوڑا سا بھی موٹا ہے اگر وہ چت لیٹ جائے تو دوسرے کی جگہ پر قبضہ کیے بغیر لیٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ حاجی کے حصے میں ہے، آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں۔ جو لوگ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، وہ یہ نیت کر لیں کہ مینا کے میدان میں جو بوڑھے لوگ ہیں، کمزور ہیں، ہم ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے، خود تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں گے۔ اگر مجھے جگہ نہ ملے، پہلا دن مینا کا جو پہلا دن ہے اسی دن سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں جگہ کو لے کر کہ یہ میری جگہ ہے اور مجھے جگہ نہیں ملی ہے، اور حاجی ہیں کہ کبھی معلم سے جھگڑا کر رہے ہیں اور کبھی منتظمین سے جھگڑا کر رہے ہیں، اور مینا کے اس دن کو لے کر جھگڑوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ ہمیں زندگی وہاں گزارنا نہیں ہے، چند گھنٹے وہاں گزارنا ہے۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں دوسرے حاجیوں کو راحت پہنچاؤں گا، خود تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لوں گا، ہو سکتا ہے اسی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرما لے۔ ایسے ہی ہمارے پاس تلنگانے میں لوگ کہتے ہیں کہ کاٹیاں نہیں لگا لینا چاہیے، یعنی دوسروں کو خواہ اپنے ساتھ نہیں جوڑ لینا چاہیے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حج کے ان 5 دنوں میں آپ کوئی نہ کوئی کانٹی اپنے ساتھ لگا لیجئے۔ جو بوڑھے حاجی ہیں، جن کو نہ طواف کرنے کا انداز معلوم ہے، نہ راستوں کا پتہ ہے، مینا کیسے جانا ہے اور عرفات کیسے پہنچنا ہے، آپ ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیجئے کہ حاجی صاحب آپ مطمئن رہیں، آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا، طواف کرنے آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، مینا اور مزدلفہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ زندگی کی آخری سانس تک آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حاجی صاحب میرے لیے دعا کیجئے۔ وہ جو حاجی ہیں، زندگی میں جب کبھی انہیں اپنا حج یاد آئے گا، آپ یاد آئیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو وہ طواف نہیں آسانی سے نہیں کر سکتے، اگر آپ نہ ہوتے تو مزدلفہ میں پتہ نہیں کہاں وہ بھٹک رہے ہوتے، اور مینا میں اپنے خیمے پر آسانی سے پہنچ نہیں پاتے۔ آپ کی وجہ سے ان کا حج آسان ہو گیا تھا۔ جب بھی انہیں اپنا حج یاد آئے گا، آپ یاد آئیں گے اور دل سے دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے مینا کے حج کے ان 5 دنوں میں ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے مددگار بن جائیں۔ پہلا دن گزرا، اس کے بعد سنت یہ ہے کہ مینا میں 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی جو فجر ہے، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ لیکن حج میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ رش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، بھیڑ اور ازدحام کی وجہ سے سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرائض اور واجبات کسی طرح ہمارے نہ چھوٹیں۔ اگر فرض کو پانے میں سنت کو آگے پیچھے کرنا پڑ رہا ہے، کسی مستحب کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو آپ فرض کو پانے کی پوری کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کی وجہ کہ فرض کے پانے میں آپ کو دشواری پیش آ جائے۔ اس لیے جو لوگ تجربہ کار ہیں، ٹور آپریٹرز ہیں، جن کو برسہ برس کا تجربہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ عرفات کیسے پہنچنا ہے۔ صبح نکلیں گے تو کیا پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، حالات کا تقاضا کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ رات ہی میں عرفات جانا ہے، تو ہم اس موقع پر یہ ضد نہ کریں کہ فجر پڑھ کر جانا ہے، سنت ہے، اس لیے ہم تو فجر کے بعد ہی جائیں گے۔
فجر پڑھ کر جانا سنت ہے، لیکن عرفات پہنچنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ مینا سے عرفات جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، 11 بج گئے، اس وقت تک بس آ نہ سکی، اور 11 بجے ہم جو بیٹھے اور عرفات کے میدان میں پہنچے تو مسجد نمرہ کے اطراف کی سڑکیں وہ بند کر دی گئی تھیں، اس لیے کہ اب نمازی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اب اس بس کا اپنے خیمے پر پہنچنا دشوار تھا، بس عرفات کا طواف کرتی رہی، ڈرائیور کو خیمہ نہیں مل رہا ہے، پولیس والے دوسرے راستے پر انہوں نے بس کو ڈال دیا، 2 گھنٹے تک پھرتے رہے، اذان ہو گئی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بس میں جو حاجی تھے وہ کب تک تلبیہ پڑھتے؟ ایک وقت آیا کہ انہوں نے تلبیہ بند کر دیا، ڈرائیور کو غصہ انہوں نے شروع کیا کہ تجھے راستہ نہیں معلوم تھا تو بس کیوں چلا رہا ہے، ہمارے حج کو تو نے خراب کر دیا۔ اور یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے حاجی اتنا غصے میں آ گئے کہ ڈرائیور کو انہوں نے کوسنا شروع کیا، حاجی ڈرائیور کو کوس رہے تھے اور ڈرائیور منتظمین کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ میدان جہاں اللہ کا ذکر کرنے، تلبیہ پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہاں اب گالی گلوچ اور ایک دوسرے سے جھگڑے کے ساتھ عرفات کا وقت گزر رہا ہے، اور یہ ہوا تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے۔ تو عرفات پہنچنا یہ خود ایک باضابطہ ایک مستقل عمل ہے، فرض ہے، عرفات چھوٹ جائے گا حج چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر منتظمین کی طرف سے اعلان ہو کہ رات ہی میں ہمیں جانا ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ اس کے بعد اب ہم عرفات کے لیے نکل رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ عرفات پہنچیں، اگر رات میں پہنچ جائیں بہت اچھا ہے، اور اگر صبح پہنچیں تو یہ حج کا دوسرا دن ہے اور بقرعید کی 10 تاریخ ہے۔ 11 بجے تک 9 تاریخ، یہ حج کا دوسرا دن ہے اور بقرعید کی 9 تاریخ ہے۔ 11 بجے تک ہمارے پاس فرصت ہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، جاگ رہے ہوں تو تلبیہ پڑھتے رہیے، اور جیسے ہی 11 بجنے کا وقت قریب آ جائے اعلان ہوگا کہ ہمیں ظہر اور عصر پڑھنا ہے، اس کے لیے تیاری کیجئے، آپ اس تیاری میں لگ جائیے۔ عرفات کے دن نہانا یہ سنت ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انار 100 بیمار ہیں، ٹوائلٹس لمیٹڈ ہیں، یہ 2 in 1 نہیں ہے، 3 in 1 ہے۔ آپ کو 1 فنگر کے لیے بھی یہیں جانا ہے، 2 فنگر کے لیے بھی اسی میں جانا ہے، نہانا ہے تو بھی اسی میں جانا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ عرفات کے دن نہانا سنت ہے اور آپ اندر نہانے میں لگے ہوئے ہیں، اور باہر جو حاجی کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اسے زور سے اسپیڈ سے پیشاب آ رہا ہے، کسی کو لوز موشنز ہو رہے ہیں، اور ہم نہانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارہ بے چین ہے اور اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، سنت ادا کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مت نہائیے، آپ ضرور نہائیے، لیکن اس حمام میں مت نہائیے۔ عرفات کے دن نہانا ہے، لیکن 2 چیزیں اس میں سے مائنس کر دینا ہے، خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے ہیں، رگڑ کر مت نہائیے۔ اب یہ 2 چیزیں اگر نکال دی جائیں تو نہانے میں بچتا کیا ہے؟ بس 2-4 لوٹے جسم پر ڈال لینا، یہی تو باقی رہا۔ یہ تو بازو وضو خانے پر بھی ہو سکتا ہے، آپ احرام کی ایک ایکسٹرا جوڑی اپنے ساتھ لے جائیے، اور وضو خانے کے پاس 2-4 لوٹے نہانے کی نیت سے ڈال لیجئے، اور پھر اپنے احرام کو چینج کر لیجئے۔ احرام کی چادروں کے بدلنے سے احرام نہیں بدلتا ہے، احرام نیت کو کہتے ہیں، وہ تو ہماری جیسے پہلے تھی اب بھی ویسی ہی ہے، نیت نہیں بدلی، احرام نہیں بدلا، ہاں اس کے اندر کے کپڑے بدل گئے۔ اس کے بعد پھر ظہر اور عصر ہوگی۔ عرفات میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر سے پہلے یہاں خطبہ دیا، جس طرح جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اذان ہوگی، اقامت کہی جائے گی، امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھائیں گے، جیسے ہی سلام پھیریں گے پھر اقامت ہوگی اور عصر کی نماز پڑھا دی جائے گی ظہر ہی کے وقت۔ اس مسجد میں 2-3 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور حاجی تقریباً 25 لاکھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ 22 لاکھ تو اپنے اپنے خیموں میں پڑھیں گے۔ ہمیں کہاں پڑھنا چاہیے؟ ہمارا مشورہ ہے
کہ آپ اپنے خیمے میں رہنے کو ترجیح دیجئے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو 9 بجے کے آس پاس اندر پہنچ جانا پڑے گا، اور ظہر تک اے سی فل چل رہا ہے، اور ظہر تک اپنے تقاضوں کو کنٹرول کر کے مسجد میں رہنا یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں رہتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے آپ کو پیشاب کا تقاضا محسوس ہو رہا ہے تو امام صاحب خطبہ بھی دیں گے، تو وہ خطبہ دے رہے ہوں گے، جیسے ہی خطبہ لمبا ہوگا اندر سے آپ کا دل کہے گا کہ ارے اتنا لمبا خطبہ دیتے کیا، حاجی 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا مختصر کرنا چاہیے۔ تو آپ بجائے امام صاحب کا خطبہ سننے کے امام صاحب پہ تبصرے کریں گے، اور ظاہر ہے کہ پیشاب کا شدید تقاضا ہو اور اسی حالت میں اگر نماز پڑھی جائے تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو حج ہے اور حج کا اہم ترین دن ہے، اس دن ہم نماز کراہت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو یہ سب ہوگا جب ہم مسجد میں جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ خیمے میں رہنے کو ترجیح دیجئے، اپنی انرجی کو باقی رکھیے، اور ظہر اور عصر اپنے خیمے میں ادا کیجئے۔ جو علماء کرام ہیں، مفتیان عظام ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ظہر اور عصر کیسے پڑھنا ہے اور ٹائم کیا رکھا گیا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ظہر اور عصر ہم ملا کر پڑھیں گے، آپ ملا کر پڑھ لیجئے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر پڑھیں گے، آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ فقہ اسلامی میں دونوں کی گنجائش ہے، کسی ایک پر ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ظہر اور عصر پڑھنا ہے، چاہے ملا کر پڑھیں یا الگ الگ پڑھ لیں۔ جیسے ہی ظہر عصر سے فارغ ہوئے تو اب سورج کے غروب ہونے تک ہمیں دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس مقام پر پڑھائی، اور دعا کرنے کے لیے حضور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ اس کے دامن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے تقریباً دعا فرماتے رہے، لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں یہاں وقوف کر رہا ہوں اور سارے مسلمان یہی وقوف کرنا چاہیں گے، اس لیے اسی وقت اعلان فرمایا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے، لیکن سارا عرفات کا میدان یہ وقوف کی جگہ ہے، جہاں بھی ٹھہرو گے فرض ادا ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے اس پہاڑ پر چڑھنا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ تو آپ اپنے خیمے میں رہیے، دعائیں کرتے رہیں، بیچ بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ عرفات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 4 تسبیحات پڑھیں، عرفات میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ چہرم کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سارے نبیوں کی دعا عرفات میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چہرم کلمہ ہے، اس لیے آپ بھی اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ باقی جو وقت بچا ہے اجتماعی دعا ہوگی، اس میں شریک ہو جائیے، اس کے بعد انفرادی طور پر تنہا دعاؤں میں اپنا وقت خرچ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج العرفہ، اصل حج عرفات ہی کو کہتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میری اور آپ کی مغفرت نہ ہونی ہوتی تو اللہ ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق ہی نہ دیتے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ نوازنا چاہتا ہے، جس کو دینا منظور نہ ہو اسے دربار میں کیوں بلایا جائے گا؟ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اور پورے 100% یقین کے ساتھ عرفات میں حاضری دیجئے کہ آج میری مغفرت ہونے والی ہے، میرے گناہ دھل جانے والے ہیں۔ ہم عرفات میں پہنچ کر بھی یہ سوچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں کہ میرے گناہ دھل گئے، میری مغفرت ہو گئی، میں پاک صاف ہو گیا ہوں۔ ہمیں اپنے گناہ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اپنے گناہوں کو مت دیکھو، میری رحمت کو دیکھو۔ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں
تو میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان میں جتنے سما سکتے ہیں اتنے گناہ ہوں تو یہ تو لمیٹڈ ہیں، اور میری رحمت ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے عرفات میں آنے کے بعد جس نے دعا کی اور پھر یہ سمجھا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو وہ آج کے دن کا سب سے بڑا ناشکرہ اور سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اس لیے عرفات میں حاضر ہوتے ہی اللہ تعالیٰ مغفرت کے خزانوں سے نواز دیتے ہیں، اور میں اور آپ دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی مغفرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ آپ حاجیوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ حاجیوں کی مغفرت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے ہاتھ میں مغفرت کی کنجیاں تھما دی۔ حضور نے دعا فرمائی، وَلِمَنْ غَفَرَ لَهُ الْحَاجِ، کہ اے اللہ آپ حاجی کی بھی مغفرت فرمائیے، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ حاجی جن کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں آپ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو اس لیے آپ اپنے لیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے آبا و اجداد، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ امت بہت محتاج ہے، بہت سے مسائل میں گھری ہوئی ہے، مشکلات کے دور سے گزر رہی ہے۔ عرفات کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، اس لیے عالم اسلام کے مسلمانوں کے مسائل کے لیے یاد کر کے دعا کیجیے، اور بیچ بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اور دعا ہمیں بچوں سے سیکھنا چاہیے۔ گھر میں جب مہمان ہوتے ہیں تو بچے اب ضد کرتے ہیں، اب روتے ہیں، ان کے سامنے پیسے مانگتے ہیں تو بچوں کو آسانی سے پیسے مل جاتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے سامنے میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں کیسے روؤں، میں کیسے دعا کے اندر الہا و زاری کروں۔ سب کے سامنے رونے کا انداز اختیار کر لیجئے، دعاؤں کے اہتمام میں لگ جائیے، آج کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہو، موسم ٹھنڈا ہو جائے، باہر نکلیے، کچھ دیر باہر کھڑے رہ کر بھی دعا کر لیجئے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، عرفات کا وقت ختم ہوا، اب ہمیں مغرب کی نماز پڑھنا ہے، لیکن آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنا ہے، اور مغرب کو مغرب کے وقت نہیں عشاء کے وقت پڑھنا ہے۔ اس لیے اب ہم عرفات سے نکلنے کی تیاری کریں گے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے بس میں ہم بیٹھے اور مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ میں رات میں جس وقت بھی پہنچیں تو اذان دیں گے اور اقامت کہی جائے گی، اور مغرب کی 3 رکعت ادا کی جائے گی، اور جیسے ہی مغرب سے فارغ ہوں 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے۔ پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں اور فوراً کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے عشاء کی نماز شروع کر دیں گے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد اب وطر سنتیں جو پڑھنا ہے عشاء کے بعد پڑھیے۔ یہ جو رات ہے مزدلفہ میں گزارنا سنت ہے، اور فجر کے وقت کچھ دیر مزدلفہ میں رہنا واجب ہے۔ رات میں آپ اگر تھکے ہوئے ہیں آرام کر لیجئے، اور تہجد کے وقت سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیے اور اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مزدلفہ کی جو رات ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں تہجد ادا نہیں فرمائی تھی، لیکن اس لیے ادا نہیں فرمائی، حضور نے اس لیے نہیں پڑھی کہ یہ پڑھنا نہیں چاہیے، عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے امت مشقت میں پڑ جائے۔ حضور تو زندگی بھر تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، مزدلفہ میں تو عبادت کی رات ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن اگر حضور تہجد پڑھتے تو ہر حاجی کے لیے مزدلفہ میں تہجد پڑھنا سنت ہو جاتا، اور امت کا ہر فرد اس سنت کو ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حضور نے ہمارے اوپر شفقت کرتے ہوئے قصداً تہجد نہیں پڑھی کہ یہ سنت نہ ہو، لیکن تہجد وہ تو فضیلت کی چیز ہے، اور آج سے بہتر اور حج سے بہتر راتیں ہمیں کہاں مل سکتی ہیں۔ اس لیے آپ اگر حشاش بشاش ہیں، عبادت کے موڈ میں ہیں، ضرور تہجد پڑھیے، اور جیسے ہی فجر کا وقت قریب آئے اذان دیں گے
اور اول وقت میں فجر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مزدلفہ میں اتنی جلدی فجر کی نماز ادا کی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی فجر کا وقت شروع ہوا یا نہیں ہوا۔ تو آج سنت یہ ہے کہ اول وقت میں فجر کی نماز ادا کی جائے، اور جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لیں تو اب دعاؤں کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں عرفات میں رہ گئی تھیں ان کو مزدلفہ میں کیا، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ بیچ بیچ میں تلبیہ پڑھتے رہیں، جیسے ہی سورج نکلنے کے لیے 5 منٹ باقی ہے تو دعا بند کر دیں۔ اب ہمیں مزدلفہ سے پھر منا جانا ہے۔ مزدلفہ میں یہ مسجد ہے جس کا نام مسجد مشعر حرام ہے، لیکن یہ چھوٹی سی مسجد ہے، آپ کو کھلے میدان میں اپنا وقت گزارنا ہے، اور مزدلفہ میں آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہے، اور وہ ہے کنکریاں چن لینا۔ 72 کنکریاں، کابلی چنا جو ہوتا ہے وائٹ رنگ کا چنا، اس سائز کی 72 کنکریاں چن لیجئے۔ اس کو دھونا چاہیے یا نہیں دھونا چاہیے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی چیز ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنکریاں صاف ستھری ہیں، مت دھوئیے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گندی ہیں، دھو لیجئے، یہ تو آپ کی سہولت کی چیز ہے۔ بہرحال کنکریاں آپ نے چن لی۔ اب حج کا 3را دن اور بقرعید کی 10 تاریخ ہے، اب ہمیں منا کے لیے نکلنا ہے۔ آپ کے ساتھ گروپ ہے، علماء ہیں، منتظمین ہیں، آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں، اور مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے منا کے خیمے پر پہنچ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں، اور ظہر کے قریب کھانا کھا لیجئے ظہر کے بعد، اور اب کنکریاں مارنے کے لیے نکلیے۔ آج حج کا 3را دن ہے، بقرعید کی 10 تاریخ ہے۔ کنکریاں مارنے کا ٹائم صبح سے شروع ہو گیا، فجر ہی سے کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد کنکریاں ماریں زوال تک۔ سورج طلوع ہونے سے زوال تک کنکریاں مارنا افضل ہے، اور زوال سے غروب تک کنکریاں مارنا جائز ہے، اور غروب سے صبح صادق تک یعنی رات بھر کنکریاں مارنا مکروہ ہے۔ یہ جو ترتیب ہے اس کو سن کر بہت سے حاجیوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھی زوال سے پہلے ہی مارنا فرض ہے۔ فرض نہیں ہے، بہتر ہے، اور یہ اس زمانے میں لکھا ہوا ہے جب رش کم تھا اور آدمی آسانی کے ساتھ زوال سے پہلے کنکریاں مار سکتا تھا۔ آج تو ان 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت مار لے، بس یہ حاجی کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں زوال سے پہلے مارنا افضل ہے، اور کسی طرح مجھے مار کر ہی آنا چاہیے۔ ایک حاجی صاحب 10-11 بجے پہنچ گئے اور کسی طرح رش میں پھنس گئے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ انہیں لوگوں نے سنبھالا، پانی پلایا، واپس آئے خیمے پر اور کہنے لگے نئی زندگی ہے۔ ہم نے کہا پرانی کہاں گئی ہے؟ بھی آپ اس وقت کیوں گئے جب آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نئی زندگی ہے اور رش کا ٹائم ہے؟ ہمارے ایک دوست حج بھی کر رہے تھے اور ڈیوٹی بھی انجام دے رہے تھے، مکے میں ڈیوٹی کرتے تھے، تو انہیں ہر کام اول وقت میں کرنا تھا۔ پہلے دن کنکریاں مارنے کے لیے صبح کے وقت گئے، کنکریاں انہوں نے ماری۔ شام میں جب منا آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں تو نوجوان ہوں، قریب گیا، میں نے کنکریاں ماری، مگر میرے سر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جسے کنکریاں نہیں لگی۔ یہ قریب جا کر کنکریاں مار رہے تھے، لیکن پیچھے جو حاجی کنکریاں پھینک رہے تھے وہ حاجیوں ہی کو لگ رہی تھیں۔ اگر حاجیوں کو کنکریاں لگیں تو دم واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ جمرات کے پاس کنکریاں پہنچنا یہ واجب ہے۔ اگر وہاں تک کنکریاں نہیں پہنچیں تو دم واجب ہوگا۔ اس لیے رش کے وقت سے اپنے آپ کو بچائیں، اس وقت جائیں جب یقین کے ساتھ آپ کی کنکریاں ادا ہو رہی ہوں۔ اس لیے ظہر کے بعد جائیے، 7 کنکریوں کی ضرورت ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلیں۔ جیسے ہی جمرات کے قریب پہنچیں، حاجی بہت سکون کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے جمرات کے قریب پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی جمرات نظر آتے ہیں تو ایک دم جوش آ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان وہاں کھڑا ہوا نہیں ہے، ان کے جسم میں آ گیا ہے۔
بس اب زبان پر یہ ہوتا ہے آج موقع ملا، آج تو ختم کر دینا ہے، بہت ستایا اور آج چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی چھتری پھینک رہا ہے، کوئی چپل پھینک کے مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہاں شیطان کھڑا ہوا نہیں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جس وقت کنکریاں ماری تھیں اس وقت شیطان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ شیطان بہکانے کے لیے وہاں آڑا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، اس نے راستے کو روک دیا تھا۔ جبرائیل امین کے مشورے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کنکریوں سے اسے مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ جہاں وہ دھنسا تھا وہاں نشانی کے طور پر اب دیوار بنا دی گئی ہے۔ نہ آج ہم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ شیطان ہمیں روکنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا ہے۔ ہم تو اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے عمل کی نقل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ دیوار شیطان نہیں ہے، نہ ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ ہم تو حضرت ابراہیم کے اس یادگار کو تازہ کر رہے ہیں کہ اللہ، اگر ہماری زندگی میں بھی آپ کا حکم ہمارے سامنے ہے اور شیطان رکاوٹ بن رہا ہے، میں اسی طرح پتھر مار کر اسے اپنے راستے سے ہٹاؤں گا اور آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ بس یہ جذبہ میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کنکریاں یہاں پھینک رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کنکریاں مارنا ہے یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھنے میں کنکری ہم پھینک رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کنکر پر اللہ تعالیٰ ایک ایسے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، جو جہنم میں پہنچا دینے والا ہے۔ اس لیے آپ نے 7 کنکریاں ماری، یہ سادہ سا عمل اس نے آپ کے 7 بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیا، اور آپ گناہوں سے پاک ہو کر وہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی کنکریاں ماریں گے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے، اس کے بعد اور آگے بڑھیے، چند قدم اور آگے چلیں گے، اس کے بعد یو ٹرن لے کر ہم واپس پھر مینا اپنے خیمے کی طرف آئیں گے۔ لیفٹ سائیڈ میں یو ٹرن لیجئے، واپس آئیے، لوکیشن کی مدد سے اپنے خیمے تک پہنچیے۔ ہم نے قربانی کے پیسے جمع کروا دیے ہیں، اور جیسے ہی ہم نے کنکریاں ماری اس کے بعد ہماری قربانی تو چل رہی ہے۔ ادھر 25 لاکھ حاجی ہیں جو کنکریاں مار رہے ہیں، ادھر 25 لاکھ بکرے ہیں جو مسلسل ذبح کیے جا رہے ہیں۔ کسی بکرے پر کوئی ٹیگ نہیں ہے، کسی اور کاٹنے والا کسی کا نام لے کر نہیں کاٹتا ہے کہ یہ بکرا عبد الرحمن صاحب کا، یہ عبد الرحیم صاحب کا۔ بس ذہن میں یہ ہے ادھر کنکریاں مار رہے ہیں، ادھر ان کے بکرے کاٹنا ہے۔ اس لیے ہم نے جیسے ہی کنکریاں ماری اس کے بعد پتہ نہیں کتنے بکرے کٹ جائیں گے ہمارے اپنے خیمے پر پہنچنے تک۔ اگر ہم نے کسی پرائیویٹ طریقے پر اپنی قربانی دی ہے تو پھر انفارم کر دیجئے کہ میں نے کنکریاں مار دی ہیں، تو وہ ٹائم بتائیں گے کہ آپ اتنی دیر کے بعد کنکریاں اپنے بال بنائیے۔ لیکن اگر ہم نے نسک پورٹل پر اور اس ایپ پر ہم نے اپنے پیسے جمع کر دیے ہیں تو پھر اب قربانی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اس لیے علماء نے ان موجودہ حالات میں یہ کہا ہے کہ ان فقہا کے نزدیک جن کے پاس ترتیب واجب نہیں ہے بلکہ ترتیب سنت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات میں اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ آپ کے یہ جو 3 کام ہے، کنکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی، پھر بال کاٹنا، ان 3 کاموں میں اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو دم واجب نہیں ہے، شریعت کی طرف سے سہولت ہے۔ اس لیے آپ کنکریاں ماریے، قربانی ہوگی، اس کے بعد اپنے بال کاٹ دیجئے۔ بال تو آپ کے سر پر ہے ہی نہیں، لیکن اس طرح چلائیے، اس طرح لگائیے۔ عورتیں 1 انچ بال اپنے نیچے سے کاٹ دیں۔ جیسے ہی بال کاٹ دیں گے احرام کی 99% پابندیاں، 99% پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ صرف ایک پابندی ہے، شوہر و بیوی ابھی احتیاط کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے ہی حج کا طواف کریں گے تو پھر وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ طواف زیارت یہ حج میں فرض ہے،
جیسے ہم نے عمرے میں طواف کیا اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، ایسے ہی حج میں بھی طواف کرنا فرض ہے اور صفا مروہ کی سعی واجب ہے، اور طواف 3 دن کر سکتے ہیں، 10، 11، 12 کے غروب تک، لیکن 10 تاریخ کو بہت رش رہتا ہے۔ 11 کا جو دن ہے اور 11 کی جو رات ہے اس میں بہت سکون اور عافیت کے ساتھ طواف ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ آج اپنے مینا کے خیمے میں ہی آرام کر لیں اور 11 تاریخ کو جو حج کا چوتھا دن ہے آپ پھر سے کنکریاں مارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ظہر سے ٹائم شروع ہوتا ہے لیکن رش بہت رہے گا، آپ عصر کے بعد 21 کنکریاں لے لیجئے، اور تلبیہ تو آج پڑھنا نہیں ہے، احرام کے لباس میں بھی نہیں ہے، سادہ لباس میں ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ پہلا جو جمرہ ہے اسے 7 کنکریاں ماریے، بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان ورزن للرحمن، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے اس کے درمیان میں آپ کنکری پکڑیے، ایک ایک کنکر الگ الگ پھینکیں، 7 کنکریاں ایک ساتھ پھینک دیں گے، ایک ہی کنکر ادا ہوگا۔ آپ نے کنکریاں مار دیں، بازو ہٹیے، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کیجئے، اب دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے جمرے کو 7 کنکریاں ماریے، پھر بازو ہٹ کے دعا کیجئے، اور تیسرے کو کنکریاں ماریے، آگے بڑھ جائیے۔ اگر آپ نے 10 تاریخ کو طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج چلے جائیے، ٹیکسی لیجئے، آپ سامنے دیکھیں گے آپ کو آبادی نظر آئے گی، اسی چوراہے کو شیشہ بن داؤد کہتے ہیں، وہاں پہنچیے، ٹیکسی لے کر حرم شریف پہنچیں، اور طواف کے 7 چکر، شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کرنا یہ سنت ہے۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہے اس طواف میں رمل بھی ہے، اور چونکہ اس طواف کے بعد ہمیں سعی کرنا ہے، شروع کے 3 چکروں میں اکڑ کر چلیں گے۔ طواف مکمل ہوا، 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، پھر زمزم پی کر صفا مروہ کے 7 چکر لگائیے، اور پھر ٹیکسی لیجئے مینا واپس۔ رات میں آ جائیں ٹھیک ہے، صبح ہو جائے تو یہ حج کا آخری دن ہے، 12 تاریخ ہے، آج صرف ایک کام ہے، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، ٹائم ظہر سے شروع ہوتا ہے، آپ آج بھی عصر کے قریب نکلیے اور تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریے، پہلے 2 کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کیجئے، آپ کا حج ختم ہو گیا۔ اب یہاں خواتین سے متعلق 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس وقت یہاں سے جا رہے ہیں، اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں اور آپ کے پاس لمبا ٹائم ہے، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اسی حالت میں آپ کو احرام کی نیت بھی کرنی ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے، اور پہنچنے کے بعد انتظار کرنا ہے پاک ہونے کا، 2 دن 4 دن 5 دن جتنے بھی دن لگیں انتظار کیجئے۔ جب پاک ہو جائیں تو اسی احرام میں آپ نہا کر، آپ جو کپڑے آپ نے پہنے تھے ان کپڑوں کو تبدیل کیجئے، اور پھر بغیر صابن کے نہا کر حرم شریف جائیے، طواف کیجئے، صفا مروہ کی سعی کیجئے، اور پھر آخر میں 1 انچ بال کاٹ دیجئے۔ اور اگر حج کے موقع پر عورت ناپاک ہے تو کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، سارا حج ناپاکی کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، صرف ایک عمل ہے طواف، اس کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، اس لیے سارا حج کریں گے۔ 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں اگر آپ پاک ہیں تو نہا کر طواف زیارت کر لیجئے، اور اگر ان 3 دنوں میں عورت ناپاک ہے اور 12 کا سورج غروب ہو گیا تو اللہ نے سہولت دی ہے، جب بھی بعد میں پاک ہو جائیں تو نہائیے اور اس وقت جا کر طواف اور سعی کر لیجئے۔ یہ جو آپ نے 5 دن کے بعد کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو مجبوری کے حالات پیش آئے اس لیے معاف ہے، وقت کے گزرنے کے بعد بھی کرنے پر کوئی دم واجب نہیں ہے۔ لیکن جو عورت ناپاک تھی 10 تاریخ کو پاک ہو گئی تو اب ضروری ہے کہ نہا کر جائے اور طواف کرے، 11 کو پاک ہو گئی تو پھر نہا کر اب طواف کر لینا واجب ہے، اگر پاک ہونے کے باوجود طواف نہیں کریں گے تو پھر دم واجب ہوگا۔
ایک اور چیز جو ہم نے کنکریاں آپ سے چنوائی تھی 72، لیکن یوز جو ہوئی وہ 49 ہوئی، باقی 23 کنکریاں بچ گئیں. تو یہ جو 23 کنکریاں آپ نے زائد لی تھیں یہ ملٹیپل یوز کے لیے. اگر چھٹے دن بھی آپ کو کسی وجہ سے رہنا پڑا مینا میں تو پھر 13 تاریخ کو بھی تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ 21 کنکریوں کی مزید ضرورت ہے. ایسے ہی آپ کی کنکریاں اگر ہاتھ سے نیچے گر جائیں تو نیچے جو گری ہوئی کنکریاں ہیں اسے اٹھا کر مارنا مکروہ ہے، اس لیے زیادہ کنکریاں آپ کے پاس ہیں تاکہ وقت ضرورت کام آئے. ورنہ حاجی کافی پریشان رہتے ہیں کہ یہ بچی ہوئی کنکریاں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بچ گئی ہیں تو پھینک دیجئے. حج کے بعد مدینہ جانے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں. یہ جو طواف وداع ہے یہ واجب ہے، لیکن آخری دن کرنا واجب نہیں ہے. حج کے بعد کسی بھی دن آپ طواف وداع کر سکتے ہیں، اور طواف وداع کرنے کے بعد آپ دوبارہ پھر حرم شریف جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں. طواف وداع کے بعد حرم شریف نہیں جانا چاہیے اور طواف پھر نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے تو پھر آپ مدینہ جانے کی تیاری کیجئے. میرے بھائیوں، جس طرح حرم کا سفر ہم بہت آرزوں و تمناؤں اور بڑی کوششوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہمارے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم نے حج کا سفر کیا، لیکن مدینۃ الرسول اللہ نے اتنے قریب میں رکھا ہے کہ ہم اس سعادت کو بھی پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت کے لیے وہ نہیں آیا تو وہ بے وفا ہے. اس لیے ہم اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے وفادار امتی ہیں، آپ کے دربار میں حاضری دینا چاہتے ہیں، بس آپ حاضری کو قبول فرما لیجئے. ان تمناؤں کے ساتھ ہمیں مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے. جیسے ہی بس میں بیٹھنے کا وقت آئے اور آپ کو بتا دیا جائے کہ بس فلاں ٹائم پر آئے گی، آپ اس سے پہلے تیاری کیجئے، نہا لیجئے، بہتر کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، اور خوشبو ایسی لگائیے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. الرجی کے مریض وہ چھینک رہے ہوں ہماری اس خوشبو سے، ایسی خوشبو سے احتراز کیجئے. اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے ہم مدینہ کی طرف رواں دواں ہیں. مدینہ میں جتنے دن بھی ہمیں رہنا ہے، صبح و شام درود شریف سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیے. مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایک لمحے کا گزر جانا یہ انسان کے لیے بدبختی کی چیز ہے، اور ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. محبت کے جذبات ہمارے اندر موجزن ہیں، جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ وہیں رہیں، لیکن اللہ نے تھوڑا سا موقع نصیب فرمایا ہے، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام کریں. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جیسے ہی ہم مدینہ پہنچ جائیں اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھیں، اور نماز کا وقت ہو تو وضو کر کے مسجد نبوی پہنچ جائیں، نماز ادا کریں. لیکن آپ نے لمبا سفر کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، ابھی حضور کے روضے پر حاضری مت دیجیے، پہلے آرام کیجیے. جب آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں. حضور کے روضے پر حاضری دینا ہو تو مردوں کے لیے باب السلام ہے، اور 24 گھنٹے باب السلام کھلا ہوا ہوتا ہے، اور مرد کسی بھی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے روضے پر اس دروازے سے حاضری دے سکتے ہیں. یہ مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 1 ہے جس پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے. اور جیسے ہی آپ اس گیٹ سے اندر داخل ہوں گے تو پھر اندر کا یہ منظر ہے. احترام و ادب کے ساتھ درود شریف آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے آداب میں یہ ہے کہ آپ حضور کے روضے پر حاضر ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کریں. ایک بزرگ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینا چاہتے تھے
تو ان کا معمول تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے. 10,000 ریال انہوں نے صدقہ کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینی ہے. ایک قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے ملنے کے لیے صدقے کو فرض قرار دے دیا گیا تھا ایک موقع پر، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا. علماء کہتے ہیں ایک چیز ایک مرتبہ جب فرض کر دی گئی، اگر وہ منسوخ بھی ہو جائے تو اس کا استحباب باقی رہتا ہے. وہ اچھا عمل تھا، اسی لیے اللہ نے فرض کیا تھا، اس لیے مستحب ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کریں، چاہے ایک ہی ریال صحیح. اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کر سکیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاشق رسول ہیں، متبع سنت صحابہ میں سے ہیں، لیکن امتیاز ہے ان کا حضور سے محبت اور حضور کی اتباع. لیکن حالات میں لکھا ہوا ہے کہ 1-2 سیکنڈ سے زیادہ حضور کے روضے پر وہ ٹھہرتے نہیں تھے، فوراً سلام کر کے آگے بڑھ جاتے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمیشہ کسی پلر کی آڑ میں کھڑے رہ کر سلام پیش کرتے. لوگ کہتے کہ آپ حضور کے روضے کے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہتے کس منہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ صورت اس قابل ہے کہ اپنے نبی کو دکھا سکوں؟ شرمندہ ہوں، بس سلام کسی طرح قبول ہو جائے، یہ میری سعادت ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں. کوئی سیلفی لے رہا ہوتا ہے، کوئی جھانک تانک کر رہا ہوتا ہے، یہ اس دربار مقدس کے ادب کے خلاف ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا کی زندگی میں جس حیات کے ساتھ موجود تھے، اپنی مبارک قبر میں اس سے زیادہ طاقتور حیات کے ساتھ اپنی قبر اطہر میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے روضے پر آ کر، میری قبر پر آ کر سلام پیش کرتا ہے تو رد اللہ روحی، مشکات میں حدیث ہے کہ اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، اور میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کسی کو مل جائیں، سلام کا جواب مل جائے، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی اگر آج ہم حضور کی دعائیں حاصل کرنا چاہتے، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا. اللہ نے ہم کمزور بندوں پر رحم فرما دیا ہے، اس لیے ہم پہنچتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جواب مل جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں، اس لیے بہت ادب اور احترام کے ساتھ سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جیسے ہی یہاں قریب پہنچیں، پوری مسجد کو پار کر کے یہاں پہنچیں گے تو لیفٹ سائیڈ میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی نظر آئے گی. جالی کے 3 حصے ہیں. یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، اور یہ جو بیچ والا حصہ ہے اس کے بالکل سیدھ میں آپ کھڑے ہو جائیں اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اللہ تبارک و تعالی جتنا موقع عطا فرمائیں، عقیدت و احترام کے ساتھ سلام عرض کریں، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے جواب مل رہا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے روضے پر جانے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے. اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے نبی کے سامنے پہنچ سکوں، بس مجھے اس قابل بنا دیجئے. اللہ، یہاں تو فرشتے بھی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے اور مجھ جیسا گناہگار بھی آپ کے نبی کے دربار میں پہنچ رہا ہے. اللہ، ان گناہگار قدموں کو پاک کر دیجئے اور اس دربار عالی میں پہنچنے کے قابل بنا دیجئے. اس ادب اور احترام کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ آگے جائیں اور حضور کو سلام پیش کریں. جن لوگوں نے سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے ان کا سلام پہنچا دیجئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آ رہے تھے بہت سارے لوگوں نے سلام پہنچانے کے لیے کہا تھا، آپ سب کا سلام قبول فرما لیجئے. اور تیسرے، حضور سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کی گزارش کر دیجئے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں کے انبار اپنے سر پر رکھ کر یہاں آ گیا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں. حضور سے شفاعت کے لیے گزارش بھی کر دیجئے، اللہ کے رسول کل قیامت میں آپ میری شفاعت ضرور فرمائیے. اس کے بعد 2 قدم آگے بڑھیے اور حضرت ابو بکر کو سلام عرض کیجئے. السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر
حضرت ابو بکر کو سلام عرض کریں، پھر 2 قدم آگے بڑھیں، حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ جیسے ہی آپ سلام سے فارغ ہو جائیں، باہر نکلیں گے تو جس راستے سے آپ باہر نکل رہے ہیں اس کو باب البقیع کہا جاتا ہے، اسی کے سیدھ میں وہ قبرستان ہے جو دنیا کے انتہائی مقدس ترین قبرستانوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جو باب البقیع ہے، جیسے ہی آپ باہر نکلیں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں آگے چلے جائیے اور پھر دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ریاض الجنہ جانے کا سارا سسٹم اسی باب البقیع کے سامنے ہے، اس لیے جب آپ ریاض الجنہ جائیں گے تو اسی حصے میں پہنچیں گے اور آپ کے ریاض الجنہ کے جو پروسیس ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے اور پھر آپ ریاض الجنہ میں جا سکیں گے۔ جنت البقیع، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہم نے حاضری دی، سلام پیش کیا، حضرت ابو بکر کو سلام کیا، حضرت عمر فاروق کو سلام کیا، تیسرے جو خلیفہ راشد ہیں حضرت عثمان غنی ہیں وہ جنت البقیع میں ہیں۔ اس لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد جنت البقیع کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں، آپ ضرور اس مبارک قبرستان میں جائیے۔ اور بقیع میں جو مدفون ہیں، امام مالک کہتے ہیں 10 لاکھ صحابہ اس قبرستان میں موجود ہیں، اور جہاں قبروں کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بھی صحابہ کی قبریں ہیں، اور جہاں نشان نہیں ہے وہاں بھی صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس لیے اندر جائیے، سلام عرض کیجئے، مرد اندر جا سکتے ہیں، عورتیں باہر ہی سے سلام پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع پہنچتے تمام قبرستان والوں کے لیے بھی دعا کرتے، اپنے لیے بھی دعا کرتے، اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بکم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات مبارک یاد ہیں تو آپ ان کے ذریعے سلام عرض کر لیجئے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ساری نمازیں مسجد نبوی میں ہوں، اور تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ہماری نمازیں ادا ہوں، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے۔ کوشش کیجئے ایسے حصے میں آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے روضہ نظر آتا ہو، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جیسے ہی ریاض الجنہ میں جانے کا پرمیشن آپ کو مل جائے، اور نسک ایپ کے ذریعے انڈیویجول بھی آپ ریاض الجنہ میں جانے کا پرمیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور گروپ کی طرف سے اگر گروپ پرمیشن حاصل کیا جائے اور وہ سہولت بھی آپ کو مل جائے تو گروپ کی شکل میں ریاض الجنہ جائیے۔ اور یہ ریاض الجنہ ہے، یہ رائٹ سائڈ میں وہ ممبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہاں ممبر تھا، حضور نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ جب یہاں پہنچیں 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اس کے بعد دعا کر لیجئے کہ اے اللہ آپ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پہنچا دیا ہے، اللہ بس کل قیامت میں جنت سے محروم نہ فرمائیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ریاض الجنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں عبادت کرنے پر اللہ جنت عطا فرماتے ہیں، اس لیے وہاں آپ پہنچے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریاض الجنہ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حقیقت میں جنت کے باغ میں پہنچ گئے ہیں، اور اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ ایک مرتبہ جس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں پھر اسے جنت سے محروم نہیں فرماتے ہیں۔ دعا بھی کر لیجئے، اللہ محروم ہونے سے بچائیے۔ یہ جو محراب نظر آ رہا ہے یہ محراب النبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے رہ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، آج کل امام صاحب یہیں کھڑے رہ کر نماز پڑھاتے ہیں۔ ریاض الجنہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ رائٹ سائڈ میں یہ ممبر ہے، سامنے محراب النبی ہے، اور لیفٹ سائڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی ہے، اور بیک سائڈ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، 7 پلرز ہیں جو تاریخی ہیں، اور ان پر کسی پر لکھا ہوا ہے استوانِ سریر کہ حضور کا اعتکاف میں پلنگ یہاں رہتا تھا،
کسی پر لکھا ہوا ہے استوانِ وفود، حضور جو وفد آتے یہاں بیٹھ کر ان سے بات چیت کرتے، اور کسی پر لکھا ہوا ہے استوانِ حرس کہ جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکیداری اور نگرانی کرتے تھے، اس لیے آپ کو بھی وہاں موقع مل رہا ہے، جائیے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بیک سائیڈ میں جہاں چبوترا بنا ہوا ہے اس کے سامنے کی جو جالی ہے وہاں یہ نشانی ہے، اور یہ ہے محراب تہجد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد یہاں ادا فرماتے تھے۔ آپ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور پھر ریاض الجنہ میں جتنا موقع ملے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، خاص طور پر ایک پلر ہے جس کو استوانِ عائشہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہاں نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا تو لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جھگڑیں گے، اور قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا وہ وہاں نماز پڑھ سکے گا۔ یہ جو ریاض الجنہ ہے بیک سائیڈ میں یہ مؤذن صاحب کی سہولت کے لیے ایک مچان بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا، یہ ریاض الجنہ سے باہر ہے، آپ اس کے اندر جا کر نماز پڑھیے۔ مدینہ میں جب تک رہیں ادب اور احترام کے ساتھ رہیں۔ آپ زیارتوں کے لیے جائیں گے تو مسجد قباء بھی جائیں گے جہاں 2 رکعت نماز ایک عمرے کے برابر ہے، اپنے مقام پر وضو کیجئے اور مسجد قباء جائیے 2 رکعت نماز ادا کیجئے، اور اپنے زمانے قیام میں جتنا موقع ملے اتنی مرتبہ آپ مسجد قباء کی حاضری دیجئے۔ اور پھر زیارتوں کے لیے جائیں گے تو اس مسجد میں بھی پہنچیں گے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف ادا فرمائی تھی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جانماز کا نشان بنا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا بیت المقدس، اور اب قبلہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، یہاں بھی جائیے 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ جہاں خندق کھودی گئی تھی وہاں بھی پہنچیں گے، اور چھوٹی چھوٹی 5 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہنچ کر ان مسجدوں میں 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ اور پھر شہدائے احد کا قبرستان جہاں شہدائے احد مدفون ہیں وہاں بھی آپ حاضری دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے شروع میں جاتے اور ان شہداء کو سلام کرتے، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی ان شہداء کو سلام کرے گا یہ شہداء اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ بھی پہنچیں، شہدائے احد کو سلام پیش کریں، اور آخری دن جس دن آپ کو واپس ہونا ہے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں، سلام پیش کریں، اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کریں، دعا کریں اللہ مکہ و مدینہ میں اللہ آپ نے رہنے کا موقع عطا فرمایا، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ قبول فرما لیجئے، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اللہ صحت عطا فرمائیے، عمر میں برکت دیجئے، اور بار بار ان مقامات مقدسہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان دعاؤں کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حج مقبول و مبرور اور زیارت مقبولہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔